بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کے اندر والا نفس ہے. جس نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا تو وہ انسان کامیاب و کامران ہے. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ نگرانی کی اور سب سے زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت اپنے اوپر ہے. جو بندہ اپنے اوپر نظر رکھتا ہے وہ کسی میدان میں بھی پریشان نہیں ہوتا، اور وہ انسان آئے روز نئی سے نئی کامیابیوں کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہمیشہ دوسروں کی خرابیاں انسانوں کو نظر آتی ہیں، اپنی خرابیاں کم لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں. اور جو بندہ اپنی خرابی کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے اصلاح کا موقع بھی بن جاتا ہے. مومن مسلمان کی یہ عادت ہے کہ مومن ہر نقصان میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. حالات خراب ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، میرے گھر میں بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، یہ کہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس انداز سے سوچتا رہتا ہے. بہت بڑے محدث ہیں ذوالنون مصری، لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو کے آئے اور کہا اللہ کا نیک بندے ہیں آپ، چلے دعا کرے اللہ اپنی رحمت کی بارش نصیب فرمائے. کہنے لگے مجھے دعا کا کہتے ہو، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو بارش نہیں ہو رہی یہ شاید میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ہے، اور تم میرے ہی دروازے پہ آئے ہو کہ دعا کے لیے چلیں. میرے محترم بھائیوں، دنیا کی نظر میں وہ اللہ کے ولی ہوتے تھے اور اپنی نظر میں وہ سمجھتے تھے شاید دنیا کا سب سے کمتر انسان ہی میں. سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑی غلطی وہ میرے اندر ہے، جس وجہ سے شاید یہ حالات کی خرابیاں یا معاملات میں بگاڑ ہے. آپ حیران ہوں گے، قرآن مجید کی سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 قسمیں اٹھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. 12 قسمیں اٹھا کے اللہ نے ایک ہی مسئلہ سمجھایا ہے. حالانکہ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین، مگر مالک کسی بڑی بات پر قسم اٹھاتے ہیں. یار جس بات پر اللہ نے اپنے پورے قرآن میں 12 قسمیں اٹھائی ہیں نا، وہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ 12 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنی اصلاح کر لی، اور ناکام وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو خوش فہمی ملے. جو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے یہ دنیا کا کامیاب ہے. 12 قسمیں اٹھا کے اللہ نے یہ بات سمجھائی. اللہ کسی ایسی عجیب بات پر، فضول بات پر قسم نہیں اٹھاتے. اللہ بڑی بات پر قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم اٹھائی جاتی ہے اعتماد دلانے کے لیے. اللہ اپنے نوکروں غلاموں کو اعتماد کس طرح دلاتے ہیں کہ اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 12 قسمیں اکٹھی اٹھائی. اور غور کریں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کے کائنات نے فرمایا والشمس وضحاها. لوگوں سورج کے نکلنے کی قسم ہے اور سورج کی روشنی کی قسم ہے. والقمر اذا تلاها. مجھے چاند کی روشنی کی قسم ہے اور چاند کی اس سارے کے سارے دنیا کو روشن کرنے کی قسم ہے. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها.
آسمان کے دن کی بھی قسمیں، اللہ نے راتوں کی بھی قسمیں اٹھائی، زمین کی بھی قسمیں اٹھائی، آسمان کی بھی قسمیں اٹھائی۔ میرے مالک نے 12 بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کائنات والوں، کامیاب لوگ گاڑیوں کوٹھیوں دولتوں سے نہیں بنتے، کامیاب لوگ زیادہ روپے پیسوں سے نہیں بنتے، کامیاب لوگ عہدے اور نوکریوں سے نہیں بنتے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، میں اللہ کی نظر میں وہ انسان کامیاب ترین ہے جس انسان نے اپنے نفس کو سیدھا کر لیا، اپنے نفس کو جس نے سیدھا کر لیا، اس بگڑے ہوئے کو جس نے سیدھا کر لیا، وہ انسان کامیاب ترین ہے۔ وہ انسان ناکامیوں سے بچ گیا، وہ انسان گندگی سے بچ گیا جس نے اپنے نفس کو سیدھا کر لیا اور اپنے آپ کو میرے بھائیوں، ساری خرابیوں کی بنیاد بندے کے اندر والے انسان پر ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے، زانی زنا کیوں کرتا ہے، شرابی شراب کیوں پیتا ہے، یہ 2 نمبری کیوں ہوتی ہے، بندہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا، مسجد کی طرف کیوں نہیں آتا۔ ان ساری خرابیوں کو پوری لسٹ بنا لو اور پھر دیکھ لو، اگر ایک بندے کا اندر والا دل اور یہ انسان ٹھیک ہو جائے تو واللہ یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی انسان کے اپنے ٹھیک ہونے۔ کوئی اس کو کان سے پکڑ کے نہیں یہ کام کرواتا، وہ بھی انسان ہے جس کے لیے گناہ صغیرہ کرنا مشکل عمل ہے، اور وہ بھی انسان ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو درندوں کی طرح قتل کر دیتا ہے اور اس کے لیے کاموں میں سے کام نہیں ہے۔ دونوں انسان ہے، مگر ایک کے اندر درندگی اس قدر عروج پر ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، اور ایک سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے وہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ غلطی بھی مجھ سے کیوں ہوگی۔ میرے بھائیوں، کامیابی و کامرانی کا معیار وہ انسان کا اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، اپنی فکر کرنی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا آ کے کہتا اللہ کے نبی ساری دنیا برباد ہو گئی، ساری دنیا ہلاک ہو گئی، ساری دنیا تباہ ہو گئی، محبوب دنیا میں بڑے بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے بڑے فسادی لوگ ہیں، بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اخلقهم، ان لوگوں جس کی نظر میں کائنات ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، اصل میں یہ بندہ خود ہلاک ہو گیا، کیونکہ بندہ جیسا ہو اس کو نظر بھی ویسے ہی آتا ہے۔ اس کی مجلس، اس کی محفل، اس کے یارانے، اس کی سوچ اور فکر ایسی ہے، یہ کہتا جی بس تباہی اتر گئی، فلانا کام خراب ہو گیا، فلاں مسئلہ ایسا ہو گیا۔ فرمایا یہ خود بندہ سیدھا نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی چیز سیدھی نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، جو آپ ٹھیک نہیں ہوتا اس کو کوئی چیز بھی ٹھیک نظر نہیں آتی، عقل کے زاویے غلط ہو جاتے ہیں، پھر نظر اور فکر کے زاویے غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا کرو اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے علیکم انفسکم، اپنے اوپر زاویے لگاؤ، اپنے اوپر کیمرے لگاؤ، اپنے اوپر نگہبانی اور نگرانی کی ساری سیکورٹی کے سسٹم لگاؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی بندہ گمراہ ہے، کوئی گندا ہے، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تو سیدھا ہے۔ مورد الزام دوسرے کو ٹھہرانا یہ بڑا آسان عمل ہے، ہر کام کے لیے دوسرے کے ماتھے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے نا یہ کام خراب ہے، ان کی وجہ سے یہ خراب ہے۔ مومن مسلمان کہتا ہے میری وجہ سے یہ غلطی، میری وجہ سے یہ ہوا، میری وجہ سے یہ ہوا، لگتا ہے میرے اندر کوئی کمزوری ہے، گھر میں کوئی مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میری جو نمازوں میں سستی تھی نا، وہ جو قرآن مجید کی تلاوت سے دوری تھی،
وہ جو فلاں جگہ پہ میں نے جھوٹ بولا ہے، لگتا ہے یہ اس کی وجہ سے شامت آ گئی ہے، یہ اس کی پکڑ آ گئی ہے۔ اور مومن کا زاویہ یہ ہوتا ہے، مومن حکومت کو گالیاں نکال کے، محلے والوں کو گالیاں نکال کے، جماعتوں کو گالیاں نکال کے اپنے آپ کو خوش فہمی میں نہیں رکھتے۔ آئے تزکیہ نفس کرنے والے کیسے اپنا نفس کا تزکیہ کرتے تھے، ذرا غور کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ہیں، میرے پاک نبی کے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حنظلہ کی شادی ہوئی، ابھی صبح پہلا دن ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میرے صحابہ محاذ پر جانا ہے، کافروں سے لڑنا ہے، لڑائی کے لیے جانا ہے، سارے نکل کر کے آؤ، کوئی پیچھے نہ رہے۔ سارے صحابہ جناب حنظلہ بھی آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر مانا، حکم مانا، جہاد کے میدان میں گئے، چلتے چلتے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہداء کی لاشیں اکٹھی کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے لگے۔ حنظلہ کی بیوی آ گئی، اللہ کے نبی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں حنظلہ کی بیوی میں جانتا ہوں، تیرے ساتھ شادی ہوئی تھی، ایک رات گزاری ہے، تجھے بڑا غم ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی، بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں اللہ کے نبی میں کوئی اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ اللہ کے نبی تنہائی میں میری بات سنو ذرا، میرے محبوب صحابہ کی مجلس سے اٹھے، علیحدہ چلے گئے، یہ کہتے اللہ کے نبی صحابہ میں سے جتنے بھی شہید ہوئے، شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، اللہ کے نبی شہداء کو کفن نہیں دیا جاتا، مگر حنظلہ کو ضرور غسل دے لینا۔ رات میرے پاس رات گزاری ہے، اللہ کے نبی پہلی رات تھی شادی کی، آپ کی آواز سنی، حنظلہ فجر سے پہلے ہی چلے گئے تھے، راتوں رات حملے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی باقی شہداء کو غسل نہ بھی دو تو میرے خاوند حنظلہ کو غسل دے دینا۔ اللہ کے نبی اس کو غسل ضرور دینا۔ آپ مسکرائے، فرمایا حنظلہ کی بیوی، میں نے دیکھا ہے آسمان سے فرشتے اترے اور انہوں نے حنظلہ کی لاش کو میرے سامنے خود غسل دیا۔ یہ وہ انسان ہے جس کو غسل انسانوں نے نہیں بلکہ آسمانی جنت کے فرشتوں نے۔ میرے بھائیوں، نیکی اور تقوی کا معیار یہ ہے، مگر جب تزکیہ نفس کرتے تو کیا حالت ہے، بازار میں پھرتے اور روئی جا رہے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، کہا حنظلہ کیوں رو رہے ہو؟ اور تھوڑی دیر گزری تو آواز کیا سن رہے، حنظلہ بازار میں کہہ رہے نافق حنظلہ، او لوگوں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑا ہے، اللہ کے بندے یہ کیا کرتا پھرتا؟ تو اللہ کے نبی کا صحابی ہے، شاگرد ہے۔ کہتا ابو بکر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں دل کے ایمان کا معیار اور انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب بازار آ جاتے ہیں وہ لیول نہیں رہتا۔ یہی تو ہے، ایمان ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور۔ حنظلہ کا لگتا ایمان ختم ہو، جب فکر تھی اپنی، جب تزکیہ تھا اپنا، پھر بندہ اپنے اوپر فتوے لگاتا تھا، پھر بندہ اپنے اوپر روتا تھا۔ آج ہماری نظر میں ہر بندہ ایمان کے معیار پر پورا نہیں اترتا سوائے اپنے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ سب کی غلطیاں پوچھ لو، سب کی کمیاں پوچھ لو، اس کو پتا ہے، اس کو ورق دو اور پینسل دو کو چل آج کے بعد اپنی غلطیاں لکھ، تو اپنی خلوت کو بھی جانتا ہے، اپنی جلوت کو بھی جانتا ہے، اپنی راتوں کو بھی جانتا ہے، اپنے دنوں کو بھی جانتا ہے، اپنے بچپن کو بھی جانتا ہے، اپنی جوانی کو بھی جانتا ہے، اپنے بڑھاپے کو بھی جانتا ہے، تو اپنے سب کچھ کو جانتا ہے۔ یار یہاں پر اپنی غلطیاں لکھ، اللہ کی قسم بندے کو غلطی یاد نہیں آتی، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر کیمرے نہیں لگائے۔ یہ نبی کا صحابی ہے، دیکھ لو بازار میں روتا پھرتا اور کیا کہہ رہا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا ایمان والو کوئی بندے کی غلطی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی, کسی بندے کے گناہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے, کسی بندے کی زیادتی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی. علیکم انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ تیرے اپنے آپ نہیں تجھے بگاڑنا ہے, تیرے اپنے آپ نہیں تجھے برباد کرنا ہے. تیرا نقصان تیرا نفس کرے گا, تیرا نقصان تیرا اندر والا کرے گا, تیرا نقصان تیری ذات کرے گی. کسی کے گناہ, کسی کی غلطیاں, کسی کا جرائم تیرا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے. آپ نے جنت میں دیکھا بڑے بڑے محلات خوبصورت. اللہ کے نبی فرماتے میں نے ایک محل دیکھا, اتنا خوبصورت محل تھا, اتنا پیارا محل تھا. میں نے جبریل سے کہا یار یہ میرا ہی محل ہے نا. جبریل کہتے نہیں اللہ کے نبی یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے. میں نے کہا جبریل میں نوجوان بھی ہوں اور قریشی بھی ہوں, یہ میرا ہی ہوگا. فرمایا نہیں نہیں اللہ کے نبی یہ ایک آپ کے امتی کا محل ہے. میں نے کہا جبریل یار مجھے تو بتا دے یہ کس کا محل ہے. جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا ایک امتی عمر بن خطاب ہے جس کو اللہ پاک نے جنت کا عظیم محل نصیب فرمایا. یہ آپ کے صحابی عمر کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے باہر سے اتنا خوبصورت تھا, میرا دل کی اندر جا کے دیکھوں. جب میں اندر جانے لگا تو عورت کے نا کنگنوں کی آواز آئی تو میں پیچھے ہو گیا. عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. اللہ کے نبی مجھ پر غیرت, آپ تو میرے باپ ہیں, آپ ہمارے نبی ہیں. فرمایا عمر نہیں, تو زمین پر مومنہ عورتوں کے لیے پردے کا مشورہ دیتا ہے, آسمان سے رب پردے کا حکم نازل کر دیتے ہیں. تیری لاج تو تیری حیا تو رب بھی کرتا, میں نبی کیوں. اتنے عظیم جل کی جنت میرے نبی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے اور اللہ کے نبی نے مانگ مانگ کے عمر لیا. مراد رسول ہے عمر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی کے سسر حفصہ کے والد ہے عمر. 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں, مسجد نبوی کے شہید ہیں اور مصلی منبر رسول کے وارث ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ توجہ کرنا, اپنا تزکیہ کرنے بیٹھتے تو عمر کس طرح تزکیہ کرتے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام لکھوائے اور کہا حذیفہ کسی کو بتانا نہیں. حضرت عمر آئے, کہا حذیفہ وہ لسٹ تو دکھا جو منافقوں کے نام لکھوائے. کہا پیارے نبی نے وہ میرے پاس راز رکھوایا, وہ میں نہیں دکھا سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے. آپ کی وفات کے بعد پھر آ گئے. کہا حذیفہ اب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, اب تو مجھے وہ لسٹ دکھا دو نا. کہا یار عمر جو راز نبی کا نبی کی زندگی میں نہیں دیا وہ نبی کی زندگی کے بعد بھی نہیں دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہنے لگے حذیفہ تم نے کیا سمجھا. عمر لوگوں کے عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے. نہیں اور کچھ نہ بتا, صرف اتنا بتا دے کہ ان منافقوں کے اندر عمر کا نام موجود ہے یا نہیں. تزکیہ نفس کرنے والے نبی کی زبان سے جنت کی بشارتیں سن کے بھی اپنے ایمان پر اتنی فکر کرتے. میرے بھائی آج میں کتنا بے فکر ہو گیا ہوں. میں نماز نہیں بھی پڑھتا, میری جنت پکی ہے. میرا سارا گھر بے نماز ہے مگر میری جنت پکی ہے. مجھے اہل حدیث ہونے پر بڑا مان ہے, مجھے اہل سنت ہونے پر بڑا مان ہے. میں کسی اور کو جانے ہی نہیں دوں گا, میں خود جنت کا ٹھیکیدار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے اوپر جتنا زیادہ پر امید ہو گیا نا اس کا ایمان اتنا زیادہ خطرے میں ہے. ایمان اس کا بچے گا جو قدم قدم پہ پریشان رہتا ہے یار میری آخرت کا گھاٹا تو نہیں ہے, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, کہیں میری جنت دور تو نہیں ہوگی. اس مسئلے پر آ کے اس مسئلے پر آ کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو اپنی فکر کرو، ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، نہ غوروں کی غلطیوں کی طرف دیکھا کرو، نہ اوروں کی کمزوریوں کو ڈھونڈا کرو، نہ اوروں کی کمزوریوں کے پیچھے لگا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑے رہے اوروں کے عیب و ہنر، ہر وقت اوروں کے پیچھے، ہر وقت اوروں کے پیچھے، پڑی اپنی گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ بس اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بھی تشریف فرما ہے، عبداللہ کے بابا بھی بیٹھے ہوئے، غزوہ شہداء احد میں جانا ہے، احد کے لیے میرے پیارے نبی نے اعلان کیا، او میرے صحابہ جو انسان بھی آنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب عبداللہ اپنے بابا کے پاس آئے، جابر بن عبداللہ الحرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت جابر بھی بیٹھے، جابر کے بابا عبداللہ بھی بیٹھے۔ حضرت جابر کہتے ابو جان اللہ کے نبی نے بلایا ہے، لہذا احد کی لڑائی میں جاؤں گا، میں بہادر بھی ہوں، میں دلیر بھی ہوں، اور میں قوت والا بھی ہوں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو وہاں پر ضرورت ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے نا تو جابر کے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جابر او یار تو جوان ہے، ابھی تیری بڑی عمر پڑی ہے، میری زندگی کا پتہ نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دنیا سے چلے ہی جانا ہے، میں چاہتا ہوں میدان جہاد میں میری موت ہے، مجھے جانے دو۔ جابر کہتے ہیں میں مکالمہ کرتا رہا، مجھے جانے دو، بابا عبداللہ بحث کرتے رہے، مجھے جانے دو۔ بالآخر میرے بابا تھے، والد کی جگہ پر تھے، حکم تھا ان کا، تو میں نے کہا جی مرضی آپ کی، مجھے نہیں جانے دیتے تو آپ چلے جاؤ۔ میرے باپ گئے، شہداء کے احد کے شہداء میں سے میرے بابا کی لاش بھی پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو۔ جب مجھے پتا چلا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے میت دیکھی تو ان کے چہرے پر نہ غم کے بڑے آثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے سارے شہداء کے وہ آثار سے ملے، تو آپ نے جابر کو بلایا اور دیکھا جابر بڑے غمزدہ ہیں، کہا جابر کیوں پریشان ہو، بابا دنیا سے چلے گئے، یہ تو ایک دن جانا ہی تھا نا۔ کہتے اللہ کے نبی اس لیے پریشان نہیں ہوں، پریشان اس لیے ہوں کہ میرے بابا دنیا سے چلے گئے اور میری 9 بہنیں ہیں، بابا 9 بیٹیوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کا معاملہ بھی میرے ذمہ آ گیا، اور بابا نے لوگوں کا قرض دینا تھا، اس قرض کا معاملہ بھی میرے ذمہ آ گیا، فصل تھوڑی ہے لوگوں کے پیسے زیادہ دینے ہیں اس لیے پریشان ہوں۔ کہا اچھا ایسے کرنا، جب کھجوریں توڑو نا تو باغ میں کھجوروں کو تقسیم کرنے سے پہلے مجھے بلا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے سب کو بلا لیا جن کے پیسے دینے تھے، اور کھجوروں کے اوپر نا ایک کپڑا ڈال دیا، اور ہر ایک تو دیتے جاتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کا قرض ادا کرنے کے بعد بھی کھجوریں میری اتنی کی اتنی ہی بچی پڑی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا جابر بیٹے تو اس دن سے بڑا پریشان ہے، آج میں تجھے ایک بات بتاؤں گا تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کون سی بات ہے؟ فرمایا جابر جب تیرے بابا عبداللہ دنیا سے گئے تو اللہ کو اس کی قربانی، اللہ کو اس کا آنا اور تیرے ساتھ بحث کرنا اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے نور کے سارے پردے ختم کر کے تیرے بابا عبداللہ سے ملاقات کی،
اور ملاقات کر کے اللہ نے فرمایا عبداللہ تو نے مجھے خوش کر دیا، آج جو مجھ سے مانگے گا میں رب بھی تجھے وہ دے کر کے خوش کر دوں۔ مانگ جو مانگنا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تیرے بابا عبداللہ رب سے ہم کلام ہوئے، کہنے لگے رب العالمین مجھے ایک نعمت دے دو، اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیجو میں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یا اللہ شہادت کے وقت جو لطف تھا دو مزہ تھا اور فرشتوں کا جو پروٹوکول تھا، میرے اللہ میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ مجھے مل جائے، بار بار مجھے مل جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا عبداللہ میرا فیصلہ ہے جو میرے پاس آ جائے وہ واپس نہیں جاتا، اپنی مرضی سے جائے پھر بھی نہیں جاتا، میں کسی کو بھیجا نہیں کرتا، اس لیے تو میرے پاس ہی رہے گا، واپس نہیں جائے گا۔ رب العالمین پھر میری ایک خواہش ہے کائنات والوں کو بتا دو اللہ شہداء کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ آسمان سے جبریل آئے، مالک کا قرآن لے کے آئے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس روزی روٹی کھانے والے ہیں، ان کا میزبان میرا رب رحمان ہے، یہ اپنے رب کے مہمان ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ میرے بھائیوں تزکیہ نفس کرنے والوں نے اس طرح سے کیا، باپ بیٹے سے مکالمہ کر کے 9 بیٹیوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے کا مہمان بن کے اپنی جنت کی فکر کرتا ہے۔ تزکیہ کرنے والوں نے اپنے دلوں کے اصلاح اور اپنے دلوں کا تزکیہ اللہ کی قسم بڑے بڑے پیارے پیارے طریقوں سے کی۔ میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا، سفر میں جا رہے تھے، ایک ہوٹل میں رکے تو رات کو کمرہ انہوں نے لیا کرائے پر، کھانا کھایا سو گئے، جاگ آئی تو جو بندہ جس فکر اور سوچ میں رہتا ہے نا اس کے دل میں وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو ایک حدیث اور اس حدیث پر مسائل اس کے ذہن میں آنے شروع ہوئے، تو وہ انہوں نے رات کو اٹھ کے لکھنے شروع کر دی، فلاں مسئلہ بھی اس حدیث سے نکلتا ہے، فلاں بھی نکلتا ہے، فلاں بھی نکلتا ہے، یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت پینسلیں اور پین تو تھے نہیں، قلم دو ہاتھ تھا، تو وہ قلم کے ساتھ لکھتے ہوئے نا وہاں پر سیاہی گر گئی زیادہ، اس کو نا پھونکے مارے اور خشک کر رہے ہیں۔ اب خشک ہونے میں ٹائم لگے گا، تو ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو مٹی ہے نا یہ تھوڑی سی لور اس کے اوپر رکھ دو تاکہ جلدی خشک ہو جائے، تو دیوار سے مٹی لینے لگے تو فوراً دل میں یہ بات آئی اللہ کے بندے یہ مکان تو نے رینٹ پہ لیا ہے، تو نے اس کے لیے رہنے کے پیسے دیے، اس کی دیواروں سے مٹی لینے کے پیسے تو نہیں دیے، اگر اس پر میرے رب نے پوچھ لیا تو اللہ کو کیا جواب دیا؟ چھوڑ دیا۔ پھر دل میں خیال آیا یار تو بھی کیسا عجیب انسان ہے، مٹی لینے پر بھی تو سوچ رہا ہے ایک چٹکی مٹی کی لینی ہے، تو وہاں سے چٹکی مٹی کے لی اور اس کے اوپر رکھ دی اور وہ خشک ہو گیا اور لکھا اور سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے تو کہتا ہے نا چٹکی مٹی سے کیا ہونا ہے، یہ تو پتہ اس دن لگے گا جب تیرے نامہ اعمال میں وزن کے ترازو میں رکھا جائے گا کہ یہ مٹی کی چٹکی کا بھی اللہ کے ہاں کتنا وزن ہے اور تجھے اس کا کتنا حساب دینا۔ اپنے ساتھیوں کے درمیان ناشتے میں بیٹھے اور روئی جا رہے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات چٹکی مٹی کی لی تھی اور دل نے دلاسا دے دیا کیا ہو جائے گا، رات ہی میرے رب نے کسی بندے کے اشارے سے بتا دیا اس چٹکی کا پتہ تو اس وقت لگے گا جب تیرے عمل نامے میں گناہوں کے پلڑے میں اس کو رکھا جائے۔ میرے بھائیوں اپنی اصلاح کرنے والے تو چٹکی مٹی کسی کی دیوار سے لینے کے لیے بھی 1000 دفعہ سوچا کرتا، تو بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر کے کہتا ہے جدھر وہ حساب دیں گے ادھر میں بھی دے لوں۔
اللہ کی قسم کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ تزکیہ نفس کرنے والے چھوٹے چھوٹے معاملات پر کس طرح اپنے تزکیہ کرتے تھے، غور کرنا ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ڈرتے رہتے ہیں، یخشون ربهم بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں مگر ڈرتے ہیں، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں مگر ڈرتے ہیں، میدان معاشر کو دیکھا نہیں مگر ڈرتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں مگر ڈرتے ہیں، پل صراط کو دیکھا نہیں مگر ڈرتے ہیں، عذاب قبر کو دیکھا نہیں مگر ڈرتے ہی رہتے ہیں، ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میرے نبی کے پاس صحابی آیا، کہتا اللہ کے نبی جی میرے 2 نوکر ہیں، 2 غلام ہیں، مگر اللہ کے نبی ان کے اندر 3 غلطیاں ہیں، 3 جرائم ہیں، 3 کمزوریاں ہیں۔ غور کرنا ذرا۔ یکذبوننی، اللہ کے نبی یہ مجھے بڑا جھوٹا کرواتے ہیں، میں جہاں بھی پیغام کے لیے بھیجتا ہوں بات کوئی کرتا ہوں جا کے کچھ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی یہ مجھے جھوٹا کروا دیتے ہیں۔ یا سوننی، اللہ کے نبی یہ میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے، میں کچھ حکم دیتا ہوں یہ کام کچھ کرتے ہیں۔ یخافوننی، اللہ کے نبی میں بھی انسان ہوں، ڈانٹتا ڈپڑتا ہوں تو یہ آگے سے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے تیرا مال ضائع کر دیں گے، تیری بکریاں گم کر کے آ جائیں گے، فصل کا نقصان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی جی 2 نوکر ہیں، ان کے اندر یہ 3 بڑے گناہ ہیں، مجھے جھوٹا کرواتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں اور آگے سے مجھے دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ کیوں بھئی ہمارے نوکر یہ کام کرے تو ہم کتنا کو برداشت کریں گے؟ لیکن یہ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یہ 3 کام کرتے ہیں، پھر میں تنگ آ کے اللہ کے نبی غصے میں آ کے کبھی ڈانٹ بھی لیتا ہوں، کبھی مار بھی لیتا ہوں، کبھی جھڑک بھی لیتا ہوں۔ آقا پوچھتا یہ ہوں کہ قیامت والے دن اس چیز کا حساب تو نہیں ہوگا؟ قیامت والے دن اس چیز کا حساب تو نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا او میرے صحابی کیوں نہیں حساب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں تیرے نوکروں غلاموں کی غلطیاں رکھیں گے، نافرمانیاں رکھیں گے، ان کی بدتمیزیاں رکھیں گے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ تیری ڈانٹ ڈپٹ رکھیں گے۔ اگر تیری ڈانٹ ڈپٹ زیادہ تھی، نوکروں کی غلطیاں کم تھی، تو اللہ تیری نیکیاں اٹھا کے تیرے نوکروں کو دے دے، اور اگر تیرے نوکروں کی غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں، کمزوریاں زیادہ تھی، تیری ڈانٹ کم تھی، میرے بندے پھر چھوٹ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، یہ صحابی سن رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہنے لگا اللہ کے نبی گواہ ہو جاؤ میں نے ان دونوں غلاموں نوکروں کو آزاد کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا رو نہیں، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ مال کے کائنات نے فرمایا قیامت والے دن ترازو لگے گا، ذرہ برابر بھی تیری نیکی بھی آئے گی، ذرہ برابر بھی تیری غلطی بھی آئے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، سب سے بڑا محاسبہ کرنے والا، سب سے بڑا آڈٹ کرنے والا، سب سے بڑا اکاؤنٹنٹ رب العالمین فرماتے میں رب رحمان، میں رب رحمان ہوں، میرے سے بڑا کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے۔ 2 منٹ میں تیری 70 سالہ زندگی کا حساب لینے پر بھی قادر ہوں اور فیصلے پر بھی قادر ہوں۔ اے میرے بندے، دنیا کی جدید مشینیں میرے نوکروں غلاموں نے بنائی، ان سے تو ڈرتا ہے؟ اتنے بڑے شہنشاہ بادشاہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، اس سے تو بڑا ڈر گیا۔ رب رحمان تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتا؟
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عظیم محدث بھی ہیں اور خلیفہ خامس بھی ہیں. ایک بندہ ان کو ملنے آیا رات کو, کہتا عمر بن عبدالعزیز میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہا اچھا, بات کرنے سے پہلے اتنا بتا دو کہ آپ نے بات ذاتی کرنی ہے یا کوئی جماعتی بات کرنی ہے, حکومت کے لحاظ سے کوئی بات کرنی. وہ کہتا نہیں یہ کام مجھے آپ کے ساتھ ذاتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیا بجھا دیا, اندھیرا ہو گیا. کہا امیر المومنین یہ کیا کیا آپ نے, دیا ہی بجھا دیا, بات تو میری کم از کم سن لو. کہا دیکھ بھائی اس دیے کے اندر تیل جلتا ہے حکومت کا اور میں حکومت کا ذمہ دار ہوں. اگر کام حکومت سے متعلق ہے تو اس دیے کا جلنا تیرے میرے لیے جائز ہے, اگر کام ذاتی ہے تو تیرے میرے لیے یہ دیے کا جلنا جائز نہیں. وہ اپنے دلوں کا تزکیہ بھائیوں اس طرح کرتے تھے, وہ ایک دیے پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تجھے اللہ نے گاڑیاں دی تو کہتا مجھے پوچھنے والا کون, تیرے اختیار میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی, تو نے سب کچھ اپنا کر لیا, تو کہتا پوچھنے والا کون ہے. اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے, رب سب کو پوچھنے والا ہے. اللہ کے آگے کسی کی چونچرا نہیں. ادھر چھوٹ جاؤ گے اس عہدے سے, اس نوکری سے, اس ذمہ داری سے, دو نمبری کر کے یہاں بچ جائے گا. اللہ کو پھر بھی جواب دینا ہے, اللہ کو پھر بھی جواب دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب انسان کو یہ فکر ہونا کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, واللہ پھر وہ دنیا کی فکریں نہیں کرتا, لوگ کیا باتیں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے. وہ یہی فکر کرتا ہے کہ میں نے رب کو جواب دینا, اللہ کیا کہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میمون ایک محدث ہیں, یہ روٹی کھاتے تو اپنے غلاموں کو کہتے ہمیشہ میرے لیے روٹی نا چوری بنا کے لانی ہے, شوربے کے اندر روٹی کو رکھ دینا تھوڑی دیر, جب وہ نرم ہو جائے گی پھر مجھے دینا. تو ایک دفعہ ایک نوکر نے کہا, اس نے کہا امام صاحب آپ ہمیشہ چوری بنوا کے کھاتے ہیں, آپ کا معدہ خراب ہے یا آپ کے دانت خراب ہے؟ تو مسکرا کے کہتے بیٹا نہ معدہ خراب ہے نہ دانت خراب. تو کہتے جناب پھر آپ یہ چوری کیوں بنواتے؟ کہتے ہیں یہ روٹی نرم ہو جاتی ہے اور اس کو میں کھاتا ہوں نا تو میرا ٹائم اتنا بچ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی 150 آیت میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں. اس دن جس دن چوری بنوا کے کھاتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے جس دن میں روٹی ویسے چبا چبا کے کھاتا ہوں تو 150 آیت کا میرا ٹائم روٹی کھانے میں صرف ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, تزکیہ کرنے والے اپنا اس طرح تزکیہ کرتے تھے, اپنی اصلاح کرنے والے اپنے اوپر کیمرے اس طرح فٹ کرتے تھے, اپنے آپ کو سیدھا کرنے والے وہ اس طرح اپنے آپ کو سیدھا کیا کرتے تھے. آؤ اللہ کے لیے جواب ہم نے رب کو دینا ہے. فکر اپنی کرے, اصلاح اپنی کرے, کسی کو نیچا گرا کے کسی کو نیچا دکھا کے خوش ہو جانا, کسی کو دا لگا کے سمجھنا میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں. اور نہیں میرے بھائی, تو نے اپنے آپ کو دا لگا لیا. حساب اللہ کو دے گا. جب ساری دنیا تیری وراثت کو دیکھ رہی ہوگی تو قبر میں اپنے رب کو جواب دے رہا ہوگا. اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت بچاتا ہے, اپنے ایمان کو بچاتا ہے, اپنی جنت کو بچاتا ہے, اپنے اللہ کی رضا کو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر, موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.